پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی ایک کتاب میں آج کل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی سوات گیا تو وہاں پتھر اس کو بڑا پسند ہے اس کے بچوں کو، تو اپنے گھر اس کے لیے ڈیکوریشن کے لیے اٹھا کے لے آیا۔ ایک دن جو ہے نا وہ ایسی اس کو اٹھایا ہوا تھا، کھیل رہے تھے بچے، تو وہ نیچے فرش پہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ جیسے وہ پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا۔ تو اللہ پاک، اس کو خدا کہتے ہیں۔ پہلے بھی غالباً آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو سب کی ہر ضرورت پوری کرے، سمجھے بھی پوری بھی کرے۔ اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بزرگ ہے، وہ دریائے نیل کے کنارے انہوں نے دیکھا ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کچھوا ہے، وہ دریا کے کنارے جو ہے نا بالکل اس نے اپنی پشت کنارے کے ساتھ لگائی ہوئی۔ ادھر خشکی کی طرف سے ایک بچھو جو ہے نا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کچھوے کی پشت کے اوپر سوار ہو گیا۔ کچھوے کی پشت بڑی سخت ہوتی ہے، بچھو ہو یا سانپ کچھ کر نہیں سکتا۔ بچھو بیٹھ گیا، جیسے وہ بچھو بیٹھتا گیا تو کچھوا جو ہے نا چل پڑا دوسرے کنارے کی طرف۔ یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو دل میں بات آئی کہ یہ کوئی خاص ماجرا ہے، تو انہوں نے کشتی کرائے پر لی، ان کے پیچھے پیچھے کہتے ہیں دوسرے کنارے تک کچھوا پہنچا تو اس نے پھر اپنی پشت جو ہے نا جیسے لنگر انداز ہو رہا ہے جہاز، وہ کنارے کے ساتھ لگا دی، بچھو نے چھلانگ لگائی اور دوسرے کنارے کی خشکی کی طرف بھاگ پڑا۔ کچھوا وہیں کھڑا رہا، وہ بچھو بھاگتا رہا، چلتا گیا، یہ بھی پیچھے پیچھے کشتی سے اتر کے چل پڑے اس کے پیچھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور ایک اژدہا جو ہے وہ ایسے پھن پھیلائے اس کو جو ہے نا بالکل ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بچھو بھاگتا ہوا گیا اور اس کے جو ہے نا وہ جو اژدہا تھا اس کے سر پہ جا کر کے جو ہے نا اس نے وہ ڈنگ مارا، جس سے وہ اژدہا مردہ ہو کر کے گر۔ زہر کا علاج جو ہے وہ زہر ہے۔ پھر جیسے وہ سانپ گرا تو یہ بچھو واپس چل پڑا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو دیکھا کہ وہ کچھوا اس کا انتظار کر رہا ہے اور بچھو جو ہے نا پھر کچھوے کی پشت کے اوپر سوار ہوا، کچھوے نے اس کو اپنی منزل تک پہنچایا۔ میں واپس گیا، اس نوجوان کو اٹھایا اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو امام رازی رحمہ اللہ لکھا کہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کائنات کا خدا وہ ہے کہ جس کا علم ایسا وسیع اور غیر محدود اور محیط ہو کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ اور اس کائنات کا خدا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی قدرت ایسی غیر محدود ہو کہ جو چاہے وہ کر سکے، ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے اس کو بے بس نہ کر سکے، اس کو عاجز نہ کر سکے، اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تو تم جن کو خدا بنا رہے ہو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے، ایسی قدرت ہے؟ اس کی پھر کئی مثالیں قرآن میں اللہ نے ان کی عاجزی کی، بے بسی کی، محتاج ہونے کی، یہ ساری مثالیں پورے قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں اور پہلے کئی درسوں میں وہ بیان بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال پہلا مسئلہ، اللہ پاک اپنی علم اور اپنی قدرت والی صفت بیان فرما کر انسان کو اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدائی والے منصب کے لیے جس علم اور جس قدرت کی ضرورت ہے وہ اکیلے اللہ پاک میں ہے اور کائنات کے کسی فرد میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کائنات کا خدا اکیلا اللہ ہے۔